بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرزو نہیں دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی ناحت قبر میں۔ حضرات وقار، آج کہ یہ پر رونق محفل، بھرپور محفل، پر نور محفل، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ نور والے کی محفل، ہم سب اس انداز اور محبت اور چاہت اور خلوص کے ساتھ سجائے بیٹھے ہیں کہ جس کی محفل ہے اس کا خدا بھی راضی ہو جائے، جس کی محفل ہے اس کا وہ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ تو آتا ایسی محفلوں میں ہر کوئی نہیں ہے، وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ محفل سجاتا بھی ہر کوئی نہیں ہے، حضور کی محفل ہر کوئی نہیں سجاتا، سجاتا بھی وہی ہے جسے رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ جسے رب توفیق عطا فرمائے وہ خدا کا بھی ذکر کرے، مصطفیٰ کا بھی ذکر کرے، تو پھر میرا رب کہے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو مجھے زمین پہ یاد کر، میں تجھے آسمان پہ یاد کروں گا، تو مجھے بندوں میں یاد کر، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا۔ یہ اس کا اپنا اپنا انداز ہے یاد کرنے کا۔ حضرات وقار، مختصر سی بالکل میری حاضری قبلہ رواج، چھوٹا سا پروگرام، اس میں یہ ہمارے بھائیوں کی محبت، پیار، ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ کہا، تو کہا تب ہی جاتا ہے جب وہاں سے بلاوا آئے۔ تو تمامی احباب ہو دیا ضرباں لائے جا، جویں من دیار منائی جا، تنو ہے کوئی پتے دی میں گل دساں، سونے تے درود پہنچائی جا، جسے وہ کہہ رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، سونے 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 ودوہا دے چہرے والے آؤ، واللیل زلفاں والے آؤ، تاہاں دے سینے والے آؤ، کملی والے آؤ، تینوں ہکو پتے دی میں گل دساں، سونے تے درود پہنچائی جا، صلی اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا خوش نصیب وہ ہے، بلند مرتبہ والا وہ ہے، جس کے سامنے مجھ محمد پہ درود و سلام پڑھا جائے تو وہ یک آواز کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ۔ ابتدا ہر محفل میں اللہ کے نام سے کرتا ہوں، ساتھ حضور کا بھی نام ہوتا ہے۔ لکھنے والا لکھتا رہا لا الہ الا اللہ، آواز آئی یہ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب ساتھ نہیں لکھے گا محمد رسول اللہ۔ تو تمامی احباب میرے ساتھ، میں بھی ثناخوانی کرتا ہوں، آپ ہی کریں، وہ خدا راضی ہوگا ہم پہ اس کلمے کے ذکر کی بدولت۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد سرور۔ ایک کلمہ ذکر الہی دا، ایک کلمہ ذکر الہی دا، ایک کلمہ رب دے ماہی دا، ایک کلمہ رب دے ماہی دا، انہوں ہر دم پڑھنا چاہیتا۔ پڑھو لا الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ۔ صدقے جوان کلمے والے تو کون حضور کے نام پہ صدقے نہیں جاتا؟ سب بھی جاتے ہیں، سب ہی حضور کے نام پہ قربان جاتے ہیں۔ میں اور آپ بھی، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری عیال، ہماری اولاد، سب حضور کے نام پہ قربان ہے۔ بندہ مومن وہی ہے جو حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کر دے۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، جس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا پیر پیارے نے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ۔ صدقے جوان کلمے والے تو بھائی نیازی صاحب آپ ہی گئے ہوئے تھے منصر، حضور کے کلمے کی وجہ سے گئے ہوئے تھے نا وہاں پہ۔ صدقے جوان کلمے والے تو، اس نوری تاجاں والے تو، اس امت دے رکھوالے تو، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ایک کلمہ حسین بچایا ہے، ایک کلمہ حسین بچایا ہے، نالے کنبہ آپ
جد مریے تے جمعے والا روز ہوئے جد مریے تے جمعے والا روز ہوئے مدینہ ساؤنڈ مدینے والے کی بات ہو رہی ہے مدینہ ساؤنڈ آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے جد مریے تے جمعے والا روز ہوئے میری منجی تے کلمے دا شور ہوئے میرے منجی تے کلمے دا شور ہوئے آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ آخری شعر کلمے کا اس انداز اور محبت سے سننا ہے کہ اس کلمے کی بدولت رب کائنات نے ہمارے دنیا میں بھی چہرے روشن کیے ہوئے ہیں کل قبریں بھی ہمارے اس نام کے صدقے سے روشن ہیں اس انداز سے جسے پڑھیا او تر جاوے سبحان اللہ جسے پڑھیا او تر جاوے گا جسے پڑھیا او تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ تاجے ساں تے پڑھ ساں اللہ محترم بھائی ساجد صاحب آگئے ہیں انشاءاللہ مل کر ہماری چھوٹی سی مختصر اور پیاری سی حاضری ہوگی تمامی احباب جھوم کر کملی والے پہ درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا سبحان اللہ سبحان اللہ سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا کالے کملے والا یارو کالے کملے والا یارو سونا شہر مدینے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا
سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملی والا حضور کی آمد ہے رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اس درمیانی ٹائم میں میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے اور اس انداز سے آپ بیٹھے پریشان ہو کے نہ بیٹھے خوش ہو کے بیٹھے آمنہ کا لال آیا وہ ہستی آ گئی ہے جس کے صدقے سے رب تعالیٰ نے روز محشر ہمیں پلسرات سے بھی گزارنا ہے اس ہستی نے ہمیں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی پلانا ہے اس نے ہمارے گناہوں کو کم کر کے ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو بھی زیادہ کرنا ہے سبحان اللہ اس ہستی کی آمد کی خوشی ہو اور ہم پریشان ہو نہیں سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا کالے کملے والا یارو کالے کملے والا یارو سونا شہر مدینے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا حضور کی آمد مرحبا مکے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ہے سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا لجپال جدا رکھوالا سبحان لجپال جدا رکھوالا انہوں کون مٹاون والا انہوں کون مٹاون والا ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا کالے کملے والا یارو کالی کملی والا یارو سونا شہر مدینے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا وچ قبر دے دل گھبراوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتے کوئی نہ تینوں بچاوے گا اوتے کملی والا آوے گا اوتے کملی والا آوے گا وچ قبر دے آن بچاوے گا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالے کملے والا کالے کملی والا یارو کالے کملی والا یارو سونا شہر مدینے والا سب نبیوں سے اعلیٰ
میرا کالے کملی والا قدر نبی دا اوے کی جانن اوے دنیا دار کمینے او قدر نبی دا یارو جانن والے اوے سو گئے بچ مدینے قدر اولاد دما پیو جانے تے کی جانے لوگ بیگانہ اوے قدر حسین دا مائی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب چک بھون سے ہمارے آئے ہوئے برادری مکرم قاضی محمد شفاعت صاحب، جتنے بھی دور دراز سے اس محفل میں جو حضرات تشریف لائے ہیں اپنی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے اور اہل علاقہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب اس کے بعد سلسلہ خطاب محفل کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، ان کے آنے تک اپنی حاضری لگواؤں گا اور جیسے اسٹیج پہ پہنچیں گے میں مائک چھوڑ دوں گا۔ ایک روپائی کے ساتھ اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤ، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤ، جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤ، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمد کی ہے وہ شان کہاں سے لاؤں، ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، ارے اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں، اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ شاعر لکھتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والے آنے والے جو حضرات ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ جو خالی ہے اس کو فل کر دیں، تھوڑا تھوڑا اٹھائیں، آ جائیں آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی،
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایسے نہیں، ایسے اگر آپ بیٹھ رہیں گے تو محفل کا بھی کوئی ذوق نہیں بننا. دیکھیں بھائی نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے ہیں. اب آپ کا بھی حق بنتا ہے، جو اس نعرہ لگانے سے نہیں نہ ڈرتا وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. شاعر لکھتا ہے فجر ویلے ظہور ہویا، فجر ویلے ظہور ہویا تے سارا جگ نورو نور ہویا. حورا ملائکہ نے آکے سحرے ولادت ہوئی ہے خیر الورا دی. حورا ملائکہ آکے سحرے ولادت ہوئی ہے خیر الورا دی. سج گئے گلیاں بازار سارے آمد آمد ہے مصطفیٰ دی. اب اس کے بعد بہت ہی اچھا اور ذوق رکھنے والا خطاب ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں جم کے آپ نے بیٹھنا ہے آخر دم تک. حضرت علامہ مولانا قاری عمران وسیم گولوڑی صاحب جو کہ راولپنڈی سے تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کا خطاب شروع ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت علامہ مولانا قاری نیاز حسین نیازی صاحب چکوال سے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میرے برادر مکرم محمد فؤاد قادری آف گجراوالا شاگرد خاص قاری شیخ محمود قادری، ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے اور چند منٹوں کے لیے اپنے حضرت صاحب کو خطاب دوں گا. حضرت علامہ مولانا قاری پروفیسر عبدالستار صاحب کو ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرے کا جواب دیں اور اسی انداز میں دینا ہے جیسے پہلے آپ نے لگایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، احمد مصطفیٰ. جناب حضرت علامہ قاری پروفیسر عبدالستار صاحب. الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما قدیرا قدیرا حیا قیوما قدیرا سمیعا بصیرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا نبينا شفينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك
شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وصدق ورسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کیڑا سونا نام کیڑا سونا نام محمد دا کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے کسی نے کہا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے حضرت گرامی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا کرو اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خطابات مہمانوں کی ہیں میں تو خود ہی میزبان ہوں لیکن بچے کی محبت اس نے حاضری لگوانے کے لیے مجھے حکم دیا میں حاضر ہوا اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب کو جب بھی کھولیں اور کتاب کھولنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا بندہ اس وقت تک اس میری کتاب کو مس نہ کرنا ہاتھ نہ لگانا پہلے اپنے جسم کو پاک کر لینا پہلے اپنے جسم کو پاک کر لینا وجہ کیا ہے رب بھی پاک ہے رب کا کلام بھی پاک ہے رب بھی پاک ہے رب کا کلام بھی پاک ہے اور پھر جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہے جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی پاک ہے جس کا نام اس میں گرامی محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس کا اس میں گرامی اتنا پیارا ہے کہ جس نے بھی سنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی جس رسول نے اس نام کے بارے میں سنا اس کی یہی چاہت رہی
مالک نبوت لے لے، رسالت لے لے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ تو اور میں کتنے خوش قسمت ہیں جس نبی کی ہم امت بھی ہیں اور ہماری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جتنا بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، کم ہے۔ دن ختم ہو سکتا ہے، رات ختم ہو سکتی ہے، اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ اس مالک نے آمنہ کا لال ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے لا رحم کتاب کے اندر اپنے پیارے محبوب کی عظمت کا ذکر فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا، بے شک بھیجا، کیا بھیجا؟ اپنے رسول کو بھیجا، اپنے پیارے نبی کو بھیجا، اپنے پیارے رسول کو بھیجا، جس کو حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ میرا محبوب ہر نبی کی چاہت یہ تھی، ہر رسول کی یہ چاہت تھی، ہر انسان ہر ایمان کی یہ چاہت تھی۔ مالک اپنے محبوب کے جلوے دکھا، اپنے محبوب کا میں دیدار کرا، اس محبوب کی آمد کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا اور فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا، بے شک وَإِنَّا کا فرمایا، بے شک یعنی اس بات کے اندر شک کرنے کے گویا باقی نہیں، فرمایا میرا محبوب عام نہیں، میرے محبوب کی بڑی شان ہے، میرے محبوب کی بڑی عظمت ہے۔ اے میرا بندہ تو میرے محبوب کی تعریف کرتا رہا، ساری زندگی گزر جائے، زندگی گزر جائے اور اس کا بھی ذکر کر، میرا شکریہ ادا کر، پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ کوئی انسان اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن مالک دو جہان ہمیں وہ اپنا محبوب عطا فرمایا، جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا مقام کیا ہے؟ شاہداں و مبشراں و نذیراں، وہ میرا محبوب شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ شاہد اسے کہتے ہیں جو گواہی دینے والا ہے، کل قیامت کے دن ہر امتی کے بارے میں آپ گواہی دیں گے، گواہی اسی کی سچی اور پکی ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کانوں سے سن رہا ہو۔ ہمیں ماننا پڑے گا اس آیت مقدسہ کے زیر اثر، ہم اس کے تحت یہ ماننا ہوگا اللہ کے نبی معاذ اللہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے غلاموں کی یہ محفل سجی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اپنے محبوبوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنے محبوبوں کا سلام کیا ہوا سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کسی کی زبان خاموش نہ رہے۔ تیری اور میری خوش قسمتی ہے، خدا کی قسم اس مالک نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا۔ وہ محبوب عطا فرمائے شاہداں و مبشراں، وہ شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے، اپنے غلام کی ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، مالک یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ میرا غلام ہے جو تیرے ساتھ محبت کرتا تھا، میرے ساتھ بھی محبت کرتا تھا۔ مالک مہربانی فرما، اگر اس کے گناہ صغیرہ ہیں، اگر اس کے گناہ کبیرہ ہیں، مالک مجھے شافی محشر بنا کر بھیجا ہے، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، مالک اس کے گناہ معاف کر دے، مالک اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرا محبوب تو دعا مانگتا جا، اشارے کرتے جا، جس کے بارے میں تو دعا مانگے گا، جس کے بارے میں تیری شفاعت ہوگی، میں اس کے گناہ معاف فرماتا جاؤں گا۔
آگے فرمایا مبشرہ ہوں، خوشخبری سنانے والا۔ خوشخبری وہی سنا سکتا ہے جس کو پہلے کا بھی علم ہو، ابھی کا بھی علم ہو، قیامت کے دن کا بھی علم ہو، اور قربان جاؤں آمنہ کے لال کی ذات مبارکہ پہ آقا علیہ السلام کی برگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگی۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم سے بھی نوازا ہے اور سارے علوم عطا فرما دیے ہیں۔ فرمایا خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا وہ، اور قربان جو مزے کی بات یہ ہے اس دنیا پہ بیٹھ کر، اس روئے زمین پہ بیٹھ کر، اس سرزمین پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں، قبر کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ وہ جو بھی اللہ کے نبی کے پاس سوال جس قسم کا بھی کیا، اللہ کے نبی قیامت قائم کب ہوگی؟ آپ نے جواب دے دیا۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، اللہ کہ نبی میرا والد فوت ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فوراً بغیر دیر لگانے کے فرمایا اے شخص وہ تیرا والد جہنمی ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، میں نے تو سوال تو کر دیا، اب مجھے پریشانی لائق ہو گئی۔ ادھر سے رب نے فرمایا اے میرے محبوب ان لوگوں سے فرما دو ایسے سوال میرے محبوب پہ نہ کرو۔ جو میرا محبوب جب جواب دے وہ تم جواب سن کر پریشان ہو جاؤ، میرے محبوب کے قدموں میں آؤ، ادب کے ساتھ آؤ اور ایسا سوال کرو جب جواب ملے تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ فرمایا میرا محبوب شاہداً و مبشراً و نذیراً۔ مختصر حاضری کے اندر 2-3 منٹوں کے اندر میں اپنا خطاب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نذیر ڈر سنانے والا، کہ اللہ کا نبی ہمیں ڈرانے کے لیے آیا، کہ اللہ کا نبی ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے آیا، کہ اللہ کا محبوب ہمیں دین سکھانے کے لیے آیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں نذیر کا معنی یہ ہے ایسا نبی، ایسا لجپار رسول جو اپنی امت، اپنے گناہگار امتی کو گناہ کرنے سے پہلے آگاہ کر دے کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ شاہد کا معنی اور گواہی دینے والا، مبشر خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈر سنانے والا۔ ایسا نبی اپنے امتی کو پہلے ہی آگاہ کر دے کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کے راستے پہ چلیں گے رحمان ملے گا، شیطان کے راستے پہ چلیں گے شیطان کا تو دوست بنے گا۔ اگر رحمان کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اگر شیطان کے راستے پہ چلے گا تیرا ٹھکانہ بھی پھر جہنم ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کر لے، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کر لے، میرے محبوب کی سنتوں پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنا تیرا کام ہے۔ تیری ہر ادا اللہ کی برگاہ کے اندر قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی کیسے بیٹھتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پہننے کا طریقہ کیا ہے، اخلاق کا کیا تھا، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، آپ کی سنتوں پہ عمل کریں، خدا کی قسم ہر ادا اللہ کی برگاہ کے اندر قبول ہو جائیں گے۔ کیڈا سونا نام محمد دا، کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی عریسہ کون کرے، کیڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی عریسہ کون کرے۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر خصوصی برکت عطا فرمائے، جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ اس پیارے محبوب کی اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں
حاضری پیش فرما رہے تھے زیر قیادت حضرت علامہ مولانا قاری پروفیسر عبدالستار صاحب امام و خطیب جامع مسجد غوثیہ لوہارہ لکھوال۔ حضرت کے آنے تک اپنی حاضری لگواؤں گا، جیسے اسٹیج پہ پہنچتے گئے میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ شاعر لکھتا ہے میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تے ہونا ہے، میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تے ہونا ہے، سرکار دی امتیاں کرنا ہے، شیطان دے چیلیاں رونا ہے، سرکار دی امتیاں کرنا ہے، شیطان دی چیلیاں رونا ہے، میلاد ڈکیندہ نہیں کہیں تو جو اس میلاد کو روکنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ اپنے ذہن سے بات نکال دے کہ ہم حضور کے میلاد کو روکیں گے، جلوس کو روکیں گے، نہ، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ کوئی عام بندے کا جلوس میلاد نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے۔ میلاد ڈکیندہ نہیں کہیں تو میرا اللہ خود منیندہ ہے، ایمان جی کامل ہو جاوے ہر مومن بھی کرویندہ ہے، ایمان جی کامل ہو جاوے ہر مومن بھی کرویندہ ہے۔ میرا ڈھول سجیلا آ گیا ہے، ہر پاسے دسنائے بھج بھج کے، میلاد محمد سرور دا ہر سال مناونا گج بج کے، میلاد محمد سرور دا ہر سال مناونا گج بج کے، ہر عاشق دا کر جگمگ ہے، ہر گلی سجائی جا رہی ہے، اسا کلمہ پڑھیا ہویا ہے، تائیوں خوشی منائی جا رہی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اسا کلمہ پڑھیا ہویا ہے، تائیوں خوشی منائی جا رہی ہے۔ بے ملیاں دے مل لے گئے نے، لجان دا پالن ہار آیا، مرجائیاں کلیاں کھڑ پئیاں جدو نبیاں دا سونا یار آیا، مرجائیاں کلیاں کھڑ پئیاں جدو نبیاں دا سونا یار آیا۔ اور چند اشعار تاجدار ختم نبوت کے پیش کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ شاعر لکھتا ہے جڑالے بیت دے نوکر ہے، جڑالے بیت دے نوکر ہے، او دی عزت ود دی راسی، جڑا نوکر نہیں مدنی ماہی دا، جڑا نوکر عربی ماہی دا، او دی گڈی چڑھ دی راسی، جڑا نوکر نہیں اصحابہ دا، او دے لعنت پاؤندی راسی، او جنہوں رضوی دھڑ دھڑ کیتی ہے انہوں دھڑ دھڑ ہوندی راسی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے ایسے نہیں، جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے ڈرتا ہے نا، وہ ہاتھ بلند کرے ذرا، جو ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا نا وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رضوی تیرے جان نثار، رضوی تیرے جان نثار، جب تک سورج چاند رہے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ شاعر لکھتا ہے
فلا خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلا خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش و کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ اے عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، حوران دے قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربار ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، نہ اے ہوندی ہوا نہ ہوندا پانی، نہ میلاد ہوندا نہ ہوندی اے نعت خانی، نہ میلاد ہوندا نہ ہوندی اے نعت خانی، نہ عرش نہ فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا بھی اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا، کسے چیز دا بھی اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ مختصر وقت کے لیے اپنے مہمان محمد خان مکڑوی کو دعوت دیتا ہوں، ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ بآواز بلند مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد بیت و بے شمار درود و سلام آقا نامدار محبوب کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ مختصر سا مجمع اور مختصر سا جو پروگرام آپ نے شیڈول دیا ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس نے جس کے اوپر جتنا کرم کیا اسے اپنے در میں بلا لیا اپنے ذکر کے لیے۔ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔
اب میں اور آپ یہاں پر ذکر کرنے کے لیے حاضر تو ہوئی ہیں، لیکن رب نے ہمیں اپنا محبوب کے ذکر کے ذریعے اپنی شانوں کو بلند کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ ہم محبوب کا ذکر کر کے اپنی قسمتوں کو بلند کر رہے ہیں۔ تو اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو تاجدار ختم نبوت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی بارگاہ میں روحانی طور پہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں، اور آپ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ اس وقت کی ہے جس وقت عورت کو، بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس وقت، اس دور کے اندر ایک ایسا معاجرہ پیش آیا، ایک ایسا موقع آیا، ایک بچی دنیا میں تشریف لائی، اس کا والد سردار تھا، اور اس والد کا، اس سردار کا ایک غلام تھا۔ وہ غلام اس اپنے آقا کی دربار میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے میرے آقا، آپ کے گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور سیاہ کالی ہے، نیلے آنکھوں والی ہے۔ اب آگے سے وہ آقا کہتا ہے، اے میرے غلام، بتا نا اس دور کے اندر کوئی اپنی خوبصورت بچی کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو تو مجھے بتا رہا تیرے گھر کے اندر سیاہ کالی اور نیلے آنکھوں والی بچی پیدا ہوئی ہے، تو اب میں کیسے دیکھوں؟ تو ایسے کر، جا اس بچی کو اٹھا اور جا کر جنگل کے اندر اسے زندہ درگور کر دے۔ اب اس وقت کے اندر اس غلام نے اپنے آقا کا کہنا ماننا تھا۔ اب وہ غلام اس بچی کو لے کر جنگل کے اندر جاتا ہے، اور جنگل کے اندر جا کر اس بچی کے لیے کھڈا کھودتا ہے اور اس کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب ڈالا، اوپر مٹی ڈالنی چاہیے، رب کائنات کی طرف سے آواز آئی، اے ظالم، اس بچی کو قتل نہ کر۔ کیا آواز آئی؟ اس بچی کو قتل نہ کر۔ اللہ اللہ، میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے غلام، آواز آئی، اے ظالم، اس بچی کو قتل نہ کر۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، جب دیکھا کام مجھے غلط گمان ہے، میرے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، وہ شخص نے دوبارہ مٹی ڈالنا چاہیے۔ اب جب دوبارہ مٹی ڈالنا شروع کی، پھر آواز آئی، ظالم، اس بچی کو قتل نہ کر۔ اب جب دوبارہ ادھر ادھر دیکھا تو آگے سے اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، کہنے لگا میرے ذہن کے اندر یہ غلط گمان ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اب میں نے اس بچی کو یہاں پر قتل کر کے جانا ہے۔ جب تیسری مرتبہ مٹی ڈالنا چاہیے اور ڈالنی شروع کی، رب کائنات کی طرف سے آواز آئی، اے ظالم، اس بچی کو قتل نہ کر، اگر قتل تو کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر زیادہ بوجھ ہے تو اسے چھوڑ دے، ہمارے کرم پہ، ہم اپنے کرم پہ اس کو پال لیں گے، ہم خود ہی اس کو پال لیں گے، اگر تمہیں زیادہ بوجھ لگ رہی ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب ہوا کیا، وہ غلام اس بچی کو اٹھاتا ہے اور یہ ذہن کے اندر سوال کرتا ہے، اپنے اوپر کہتا ہے کہ بھائی دیکھ، یہ بچی بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی شانوں والی ہے، بڑی شانوں کی مالک ہے، جسے زندہ رکھنے کے لیے غیب سے آوازیں آ رہی ہیں، تو آؤ نہ اسے اٹھا کے گھر لے جاتا ہوں، میں خود جا کر اسے پالوں گا۔ اب اس غلام نے اس بچی کو گھر میں لے کر آیا، نام رکھا سودا بنت زہرا۔ کیا نام رکھا؟ سودا بنت زہرا۔ اب بچی جوان ہوئی، رب کائنات نے اسے اتنا علم عطا فرمایا، تورات زبور کا اتنا
اتنا علم عطا فرمایا کہ رب کائنات کی بارگاہ سے اسے علم ملنے کی وجہ سے اسے رب نے اتنی شانیں عطا فرمائی، جس کا ہاتھ دیکھتی ہے اسے مقدر بتاتی ہے، اسے نصیب بتاتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کا اتنا چرچا ہوا، جہاں جاتی ہے، جس گاؤں علاقوں کے اندر جاتی ہے، وہاں پر اعلان ہو جاتے ہیں، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اب لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی اس سے قسمتیں پوچھ رہا ہے، مقدر پوچھ رہا ہے۔ اب یہ بچی کیا کرتی ہے؟ کیونکہ جوان ہو چکی ہے، لوگوں کو قسمتیں بتا رہی ہے۔ اب یہ سارا کچھ کرتے ہوئے یہاں تک یہ مقام آیا کہ ایک اس مجمع کے اندر میرے کریم لجپال نبی کی پیاری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ آج میرے اور آپ کے والدین کو کوئی ذکر کرے نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے اپنے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے والدین کا ذکر رکھ رہا ہوں، تاکہ ہمارا ذکر یہاں پر کرنا اور ہمارے تاجدار ختم نبوت کے سالار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہماری آواز کو سن کر کہیں کہ میرے غلام آج لکھوال کی زمین پہ بیٹھ کر میرے والدین کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ اب لوگوں نے کہا آمنہ تم بھی اپنا ہاتھ آگے کر اور اپنی قسمت کے بارے میں اس بچی سے، اس نوجوان عورت سے پوچھ، رب نے جو اسے اتنا علم عطا فرمایا۔ اب دیکھیے میرے کریم لجپال نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اب جب میری کریم لجپال نبی علیہ السلام کی پیاری ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ آگے کیا، اب وہ سودا بنت زارہ دیکھتی، کبھی ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی آمنہ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے بتا نا، تو لوگوں کی قسمتیں بتانے پر اتنا جلدی بتا دیتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ماجرا ہے؟ آگے سے وہ سودا بنت زارہ کہتی ہے لوگوں سنو، میں یہاں پر کیوں رک گئی ہوں، یہاں پر میں کیوں خاموش ہو گئی ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ یا تو خود نبی ہوگی یا اس کے گود میں آنے والا صاحبزادہ جو ہے نبی ہوگا، صاحبزادہ جو ہے وہ نبی ہوگا۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، یہاں پر میں جملہ ایک کہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے نبی کا ذکر کرنا ہوتا ہے انہیں قتل نہیں کیا جاتا، انہیں زندہ رکھا جاتا ہے۔ آج گزری ہوئی رات کے اندر اور کل کا دن آپ کے سامنے ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے والوں کے اوپر سیدھی گولی چلائی جا رہی ہے۔ یہ سارا نظام کیوں ہو رہا ہے؟ وہ میرے کریم لجپال نبی کا نام بلند کرنے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے بلند کرنے والے ہیں۔ انہیں کل قیامت تک انہیں زندہ رکھنے کے لیے ان کا نام بھی زندہ رہے گا، ان کا کام بھی زندہ رہے گا۔ تو اب دیکھیے میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کا نام اب اس عورت کے منہ سے نکل رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی شریف ہے، حجرہ مبارک ہے، اور میرے کریم لجپال نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے، میں بس مختصر سا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، تمام نبیوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ میرے کریم لجپال نبی تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے کر آتے ہیں نا تو میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابہ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فتح کا بھی امی وابی، ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ یقیناً اب بھی اللہ کا شکر کرنے کے لیے یہاں پر اس محفل کو سجایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ کس طرح شکر کر رہے تھے؟ آگے سے کسی صحابی نے کہا فلاں نبی کا ذکر کیا، فلاں نبی بڑی شان والا، فلاں نبی بڑی شان والا۔ اب یہاں تک آ گئے کہ فرمایا کہ اب ہم نے کہا تمام نبیوں کی اپنی شانیں، ہم کسی نبی کی شان کا انکار نہیں کرتے، لیکن تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ آپ کی شان تو تمام نبیوں سے وراء الورا ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، ہم تو اس پہ شکر کر رہے ہیں۔ تو میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا پیارے صحابہ اٹھاؤ قسم۔ اب جب قسم کی باری آئی، میرے پاک محبوب جانتے تھے، لیکن یہ یہاں پر مجھے اور آپ تک یہ حکم پہنچانے کے لیے جو میرے نبی کا ذکر کرے گا اس میں شک نہیں ہے، بلکہ پک ہے، وہ میرے کریم لجپال نبی کا غلام ہے۔
تو میرے پاک محبوب نے فرمایا کہ اے پیارے صحابہ، آپ نیچے تم ذکر کر رہے ہو، تم رب کا شکر ادا کر رہے ہو، آسمان پہ میرا کریم اللہ فرشتوں کو بلا کر تمہارا منظر بیان فرما رہا ہے۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، آپ لوگ یہاں پر ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پر ذکر آپ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے، رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا، میں ایک حدیث ساتھ ٹچ دے کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دشمن کے ساتھ تلوار لے کر نکلا اور نکل کر دشمن کے سامنے جا کر سپہ سالار ہوا، اس کی تلوار جو ہے دشمن سے لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، خون سے تر ہو گئی۔ یہاں تک میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی مقام بڑا ہے، اس جہاد کرنے والے کا بھی مقام بڑا ہے۔ پھر فرمایا آؤ سنو جو رب اور رب کے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے، فرمایا کہ اس مجاہد سے بڑھ کر شان اس ذکر کرنے والے کی ہے۔ جیسے رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذکر تب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو جب یہ معاملے سامنے آتے ہیں تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں اس وقت ہم رب کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا تم ایک بار مجھے یاد کرو گے میں تمہیں ہر وقت یاد رکھوں گا۔ کس بندے نے فلاں جگہ پہ مجھے یاد کیا تھا؟ رب کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جب بندہ اسے ایک بار یاد کرتا ہے پھر رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے در پہ آ جا، تو اگر 70 سال کی عمر بھی گزار چکا ہے تو پھر بھی آ جا۔ اگر 70 سال کی عمر تو نے گناہوں کے اندر گزاری تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے میرے محبوب کے در پہ آ جا۔ تو ایک بار میرے محبوب کا نام لے کے وسیلہ لے کے مجھ سے مانگ، پھر دیکھنا میں تمہیں کیسے عطا کرتا ہوں۔ تو یہ تو میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، ساتھ ذکر کرنے والوں کا ذکر کیا۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطہر اتنی عظیم ترین ہے، تو آپ کے والدین کا جب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ماشاءاللہ ہماری محفل کے عظیم خطبہ تشریف لا چکے ہیں۔ دل کی عطا گرائیوں سے میں اپنے سر کے تاجوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آؤ اب ذکر کرتے ہیں میرے کریم لجپال نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مدینہ شہر ہے اور مکہ شہر، یہ دونوں شہر کا جہاں پر ذکر بھی ہو جائے گا اور کریم لجپال نبی علیہ السلام کے والد محترم کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ مکہ شہر کے اندر میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اب مدینہ شریف کے اندر یہود و نصارہ نے اپنے سارے جو ہے حربے کرنا شروع کر دیے کہ یہ کیسے اس خاندان کو ختم کیا جائے۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ جو عبداللہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اسی کے گھر کے اندر محمد رسول اللہ نے بھی آنا ہے۔ اب آپس میں میٹنگیں کرنے لگے، یہاں تک کہ المختصر آپ کا یہ ساری میٹنگ کرنے کے بعد یہاں تک معاملہ آیا کہ ایک بندے کو انہوں نے تیار کیا اور اس بندے کو پیسے دے کر تیار کیا کہ جا عبداللہ کا سر لے کر آ جا۔ اب اس بندے کو جب تیار کیا گیا، اب وہ تیار ہو کر مدینے سے چلتا ہے، چلتے چلتے مکہ شریف کے اندر آتا ہے، وہاں پر آتا ہے جہاں میرے کریم لجپال نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو جو دیکھتا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اب یہ بندہ آتا ہے، اب دیکھتے دیکھتے ذہن کے اندر خیال اور اپنی سوچ کو لڑاتا ہے کہ کس سے پوچھوں عبداللہ کون ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ عبداللہ ہی سے پوچھنے لگا کہ بتا عبداللہ کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتا تیرا عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کام بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے عبداللہ کا نام، عبداللہ کی پہچان بتا، تعارف کرا۔
اب یہاں تک آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تو مسافر لگتا ہے، پہلے پانی پی پھر میں تجھے بتاؤں گا عبداللہ کون ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے، آپ نے یہ سارا آپ کو بٹھایا بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ بٹھا کر آپ گئے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر جا کر آپ نے ایک دودھ کا گلاس لیا، ایک پانی کا گلاس لیا، 7 کھجوریں لی، اور آپ دوبارہ آتے ہیں، آ کر دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بتا نا تیرا عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا عبداللہ کے ساتھ کام جو ہے میں بتاتا ہوں، لیکن مجھے بتا، تو کسی کو بتائے گا تو نہیں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گا، تو مجھے بتا۔ اب وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے، ہمیں مدینہ شریف کے اندر پتہ چلا کہ مکے کے اندر محمد رسول اللہ جس گھرانے کے اندر آنا ہے، اس گھرانے کے اندر عبداللہ کی ولادت ہو چکی ہے، اور اس عبداللہ کے گھر کے اندر اس صاحبزادہ نے پیدا ہونا ہے جو تمام نبیوں کا سردار نبی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جب سنا تو ہماری میٹنگ ہوئی، یہاں تک کہ مجھے پیسے دے کر تیار کیا گیا۔ اب میں آیا ہوں گردن جدا کرنے کے لیے، سر لینے کے لیے آیا ہوں، تو میں نے عبداللہ کا سر لے کر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بتانا جس کا تو سر لے کر جائے گا وہ اپنی والدہ کو کتنا پیارا ہوگا، وہ اپنے والد کو کتنا پیارا ہوگا۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا مطلب ہے اس کے والدین کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر پانی بھی پی لیا، دودھ بھی پی لیا، کھجوریں بھی کھا لی۔ اب ایسا کر کہ یہ جو تمہارے سامنے نوجوان کھڑا ہے یہی عبداللہ ہے، یہی عبداللہ ہے۔ جب یہ بات کی تو آگے سے وہ کہنے لگا اگر تو عبداللہ ہے تو میں تیرا سر جدا نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تو سر نہیں جدا کرتا پھر کیا کرے گا؟ تو آیا سر لینے کے لیے تھا، لیکن اب تو کہتا ہے میں سر نہیں جدا کروں گا۔ تو آپ نے آگے سے وہ کہنے لگا پہلے آیا تھا سر لینے کے لیے، لیکن اب میں سر لے کر نہیں جاؤں گا بلکہ سر آپ کے قدموں پہ قربان کر کے جاؤں گا۔ تو یہ شان ہے میرے کریم لجپال نبی کے والدین کی، تو محبوب کائنات کا کیا مقام ہوگا۔ تو اب میں اپنی گفتگو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ اب میں بلا تامید دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ اپنے جوش کا، اپنے ہوش کا ذرا اظہار فرمائیے۔ سب سے تو میں خطاب کے لیے دعوت سے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا عمران وسیم گلوڑی صاحب، اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں آئیں میں پر ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں، اور آپ ایک بار نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جس طرح یہ خطاب کرتے ہیں یقیناً یہ تیسری بار آپ کے پاس تشریف لا چکے ہیں، آپ بالکل جانتے ہیں جس طرح یہ خطاب کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک